اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حمد و ثنا خداوند باری تعالی، خدائے متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پروردگار عالم نے توفیق دی اس ماہ محرم الحرام میں اب تمام مومن مومنات کے سامنے اس عزاداری کے سلسلے سے کچھ بیان کرنے کی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم جب تک بھی زندہ ہیں انشاءاللہ عزاداری اب عبداللہ الحسین ہمیشہ برپا کرتے رہیں۔ اور میں خاص طور سے کرگل ٹوڈے والوں کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے بندے حقیر کو ایک موقع دیا۔ پروردگار عالم ان تمام جوانوں کی جو بھی شرعی حاجت ہیں خداوند باری تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم عزاداری کے سلسلے سے اور قیام ابا عبداللہ الحسین کے اہداف کے سلسلے سے اور مسلک نور بخشیہ میں عزاداری کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ہم آج پورا بیان کریں گے، ورنہ انشاءاللہ کل والے ویڈیو میں آدھا اس میں ہم بیان کریں گے۔ ابا عبداللہ الحسین کہ اس قیام اور اس حرکت عظیم کو اگر ہم نے جاننا ہو، ابا عبداللہ الحسین کے ان اہداف اور مقاصد کو ہم نے اگر جاننا ہو تو ہم آئیں خود ابا عبداللہ الحسین کے کلمات۔ ابا عبداللہ الحسین نے جو فرامین اس وقت ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا اس کی طرف نگاہ کریں اور غور کریں۔ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے قیام ہوئے ہیں اور ہر ایک قیام اور حادثے کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی قیام کرتا ہے اپنی مال و زر کے لیے، کوئی قیام کرتا ہے اپنی بالادستی رہنے کے لیے، کوئی قیام کرتا ہے مثلا کسی اور چیز کے لیے۔ ہر ایک قیام کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، لیکن اگر ہم آج اس وقت اگر جاننا چاہیں کہ قیام ابا عبداللہ الحسین کے خود کچھ اپنی خاص خصوصیات ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین کہ اس قیام کو ہم
اگر جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مکے سے خارج کیوں ہوئے؟ ابا عبداللہ الحسین نے کوفے کو اپنا مقصد انتخاب کیوں کیا؟ اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیوں ابا عبداللہ الحسین یمن کی طرف نہ گئے؟ اور کیوں ابا عبداللہ الحسین نے کوفے کو اپنا مقصد انتخاب کیا؟ ہمیں ان سوالوں کے جوابات کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس وقت کے جو شرائط ہیں، زمانے کے لحاظ سے وہ مکان کے لحاظ سے ہوں، سیاسی اعتبار سے ہوں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیسے شرائط وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اب عبداللہ الحسین مکے سے اگر خارج ہوئے ہیں تو دیکھیں مکے کی وضعیت کیا ہے۔ اب عبداللہ الحسین نے اگر کوفے کو اپنا مقصد انتخاب کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ کوفے کی وضعیت کیا ہے۔ امام علیہ السلام کی ان اہداف کو جاننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، تھوڑا سا ہم گزشتہ تاریخ، سابقہ تاریخ کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ گزشتہ تاریخ سے ہم یہاں اس قیام ابا عبداللہ الحسین تک ربط دے سکتے ہیں۔ دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد اپنے جانشین اور خلیفے کو انتخاب کرتے ہیں، معین کرتے ہیں، اپنے جانشین کو چنتے ہیں، لیکن اب آپ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وفات ہوئی، یہاں پر جانشین کا کوئی عملی کام یہاں پر ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اب عبداللہ الحسین نے یہ قیام کرنے کی ایک اصل وجوہات ہمیں ان سوالوں کا جوابات گزشتہ تاریخ کے ذریعے ملتا ہے۔ اب دیکھیں امام علی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، امام علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہاں پر حق اجرا ہو جائے اور حکومت اسلامی بنے۔ آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام کے پاس لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی علیہ السلام، آپ بعد از پیغمبر آپ خلیفہ ہیں، بعد از پیغمبر کی جانشین آپ ہیں، آپ کیوں نہیں جانشین اور خلافت کرتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں اچھا لگتا ہے، بہتر لگتا ہے علی اس حکومت کے اس تخت پر بیٹھ کر، وہاں پر بیٹھ کر حکومت کرے، یا علی علیہ السلام بیٹھ کر تمہارا مشیر بن کر کام کرے؟ تمہیں کون سا بہتر لگتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے اصلاً خلافت کو قبول نہیں کیا کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا، لیکن لوگوں نے اصرار کرنے کے بعد اتنا اصرار کیا، امام علیہ السلام نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد امام کے اہداف اور امام کے پیام یہی تھے کہ ان کا مقصد یہی تھا امام علیہ السلام کا کہ حق کو زندہ کرنا، مظلومین کی حمایت کرنا، اور جن پر ظلم اور ستم ہوا ہے اس کے ظلم و ستم کو دور کرنا امام کا مقصد یہ تھا۔ لیکن مد مقابل میں دیکھیں امام کے جب یہ اہداف اور مقاصد دیکھے گئے تو امام علیہ السلام سے مخالفت کرنے لگے لوگ۔ امام علی علیہ السلام اپنے مقصد تک نہیں پہنچے۔ اب آئے امام حسن کا دور ہے۔ امام حسن علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ صلح نامہ لکھا گیا بین امام حسن و معاویہ۔ امام نے جب صلح کی ان کے ساتھ تو دیکھیں وہاں کی وضعیت کیا ہوئی۔ اب یہ معاویہ یہ سوچنے لگا کہ اب صلح نامہ میں لکھا گیا، اب وضعیت اور حالت ایسی ہوئی سیاسی، اب معاویہ یہ فکر کرنے لگا کہ اب میں جو بھی چاہوں کر سکتا ہوں، اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم کر سکتا ہوں، اہل بیت کے نام
کو مٹا سکتا ہوں، یہ تفکر کیا معاویہ نے. اب یہ سوچا کہ کوئی مجھے روک نہیں سکتا ہے. اب دیکھیں کیوں معاویہ نے آئین پیغمبر اور دین اسلام کو مٹانے کے لیے جب یہ اقدامات کیے، تو اب عبداللہ الحسین کا دور لے لیں آپ. اب عبداللہ الحسین نے قیام کیا اور تمام لوگوں سے، جب امام حسین سر نخبگان ہوں یا سیاسی لوگ ہوں، مکے کے بڑے لوگ ہوں، تمام ان لوگوں سے امام فرماتے ہیں کہ حکومت اسلامی مٹ رہی ہے، آئین اسلامی مٹ رہا ہے، دین اسلام مٹ رہا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے مکے سے سربراہ اور مکے کے ان بڑے سیاسی لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک حرکت کی لیکن اس کا جواب مجھے کچھ بھی نہ ملا. اب عبداللہ الحسین یہ تفکر کر رہے ہیں کہ اگر میں مکے میں رہتا ہوں، میری بات کوئی نہیں سن رہا ہے، اور جو میں جس مقصد سے، جو میرا ہدف ہے، جو میرا مقصد ہے، جس پر میں آنا چاہتا ہوں، وہ یہاں پر اجرا نہیں ہو رہا ہے. تو امام علیہ السلام نے مکے کو ترک کرنے کا سوچا، اور آپ نے دیکھا امام نے کوفے کو اپنا مقصد اس لیے انتخاب کیا. سوال کا جواب مل گیا. دیکھیں کیونکہ کوفے کی وضعیت، وہاں پر رسالت کے لیے تمام رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پیغامات تھے ان کو سننے کے لیے لوگ تیار تھے، جوک در جوک آگے آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آمادہ اور تیار ہیں، یہاں نواسے رسول آپ آئے ہماری طرف. واقعہ آپ لوگوں کے سامنے سب جانتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام یہی مکے کے جو سربراہ ہیں، یہیں پر ایک دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم تو جانتا ہے ہمارا ہدف اور ہمارا قیام کرنے کا مقصد تو جانتا ہے. ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں قیام، بلکہ ہم آپ کی رضایت کے لیے، اور جو کام انجام دیتے ہیں ہم آئین پیغمبر اسلام بچا رہے. اور اگر ہم نے اپنے لیے، جس طرح میرے بابا حضرت علی علیہ السلام نے جو اہداف اور مقاصد لیے ہوئے تھے، وہی میرا بھی پیغام ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور مثلا مظلوم کی حمایت کی جائے. امام علیہ السلام اس پیغام کو لے کر مکے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ خارج ہو جاتے ہیں. اب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ مکے کی وضعیت اور کوفے کی وضعیت کیسی ہے. اب آئے اب عبداللہ الحسین کی خود کے کلمات جو امام علیہ السلام نے جب مکے سے خارج ہوتے ہوئے، آپ جانتے ہیں تمام لوگ احادیث تمام لوگ آشنا ہیں، امام نے فرمایا میں مکے سے خارج نہیں ہو رہا ہوں. آپ یہ نہ سوچیں کہ امام مکے سے خارج ہو رہا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ میں ظلم کے خلاف، مثلا ظلم کرنے کے، کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے میں خارج ہو رہا ہوں، یا میں کسی تخت کے لیے یہاں سے میں خارج ہو رہا ہوں. نہیں، بلکہ میں امام یہاں سے اگر خارج ہو رہا ہوں تو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے میں یہاں سے نکل جاؤں. تو اہداف امام حسین دیکھیں، وہی سیرے خود جو جد بزرگوار کی جو سیرت تھی اس کو نافذ اور اجرا کرنے کے لیے اب عبداللہ الحسین کیا ہوئے؟ مکے سے کیا ہوئے؟ خارج ہوئے. اب دیکھیں پیغامات امام حسین، یہاں پر ہم تمام لوگوں کو سبق، یہاں پر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اہداف قیام اب عبداللہ الحسین کیا تھی. یہ اس سلسلے سے ہوا. اب آئیں عزاداری اب عبداللہ الحسین جو آج ہم برپا کرتے ہیں، جو آج ہمارے یہاں نوحہ و مرثیہ اور ہم لوگ مجالس کرتے ہیں، ہمارا بھی وہی اہداف اور مقصد ہونا چاہیے کہ اس عزاداری کے ذریعے وہی درس حسینی دے دیں. ہم لوگ اس عزاداری کے ذریعے یہ بتائیں کہ پیغام امام حسین علیہ السلام امت کی اصلاح کرنا، معروفات چیزوں کا یہاں پر امر دینا، اور جن چیز کا پروردگار عالم نے شریعت محمدیہ نے منع کیا ہے ان سے روکنا. اب عبداللہ الحسین نے فرمایا تھا کہ دیکھو
الا وان السنۃ قد امتت وان البدعۃ قد احیت، سنت نبی ختم ہو رہی ہے آپ کے درمیان میں، اور بدعتیں روز بروز کیا ہو رہی ہے؟ اجاگر ہو رہی ہے۔ سنت نبی کیا تھی؟ سنت نبی یہ تھی کہ آل محمد اور ان سے محبت اور مودت رکھی جائے اہل بیت سے، لیکن یہ کیسا وقت آ گیا کہ یہاں پیغمبر کی وفات ہوئی ہی نہیں کہ فاطمہ پر اتنا ظلم اور ستم۔ بدعتیں کیا ہو رہی تھی؟ بدعت یہ تھی کہ معاویہ اور یزید ملعون شراب عام پیے جا رہے ہیں وہاں پر، تو امام حسین علیہ السلام نے اس اصلاح کے لیے عظیم جو حرکت انجام دی، اب عبداللہ الحسین نے اپنے کلام سے لوگوں کے کانوں تک پہنچایا کہ میں تم لوگوں کی اصلاح کے لیے یہاں سے مکے سے کیا ہو رہا ہوں؟ خارج ہو رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم آج عزاداری کرتے ہیں، عزاداری اب عبداللہ الحسین، جب ہم عزادار اب عبداللہ الحسین ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہ تفکر کریں کہ اب یہاں پر کوئی کسی بھی فرقے کا نہیں ہے، سب کے سب کیا ہیں؟ عزادار اب عبداللہ الحسین ہیں۔ اب دیکھیں، یہ اہداف اور قیام اب عبداللہ الحسین ہے۔ آج ہم یہ نہ سوچیں کہ عزاداری کر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن اصل پیغامات اب عبداللہ الحسین کو ہم فراموش کریں، بیٹھے ایسے ہی نہیں۔ آج ہم نے اسی عزاداری کے ذریعے اتحاد پیدا کرنا ہے، اسی عزاداری کے ذریعے اتفاق پیدا کرنا ہے۔ جو بھی پرچم حسین کے نیچے آ جائے وہ تمام کی تمام عزاداران اب عبداللہ الحسین ہیں۔ اور عام کر دیں مجلس امام حسین کو، عمومی کر دیں، جس کا دل چاہے اس مجلس کو آپ مخصوص نہ کریں کہ یہ صرف اور صرف ہماری مجلس نہیں، یہ عزاداری اب عبداللہ الحسین، امام حسین کی عزاداری کی جا رہی ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر مکاتب اسلام امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں، اور اسی طرح مسلک نوربخشیہ بھی اب عبداللہ الحسین سے مودت اور محبت رکھتے ہیں ہم لوگ۔ اب دیکھیں، ہمارے بزرگان دین جس کے ہم تمام بلتستان کرگل تمام ان کے احسان مند ہیں، امیر کبیر سید علی حمدانی، دیکھیں ان کی حالات زندگی سے ہم تمام بلتستان کرگل کے لوگ آگاہ اور واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ امیر کبیر سید حمدانی کون تھے۔ انہوں نے دین اسلام کی ترویج کے لیے خاص طور سے عزاداری اور مثلا محبت اہل بیت علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا کارنامے اور کیا کام انجام دیے۔ امیر کبیر سید حمدانی کی کتاب مودت القربہ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ نادی منادی من بطان العرش یا اہل القیامہ اغمضوا ابصارکم لتجوز فاطمہ بنت محمد مع قمیص مخضوب بدم الحسین، یعنی فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک نادی ندا دے گا کہ اے لوگو، اے قیامت والو، اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ کیوں؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ امام حسین کے اس کرتے کے ساتھ جو خون سے لت پت ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے مثلا آ رہی ہے وہاں پر، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، انت الجبار، اے دل، پروردگار عالم تو جبار ہے، عدالت کر بینی و بینا من قتل ولدی، اس کے درمیان جس نے مثلا میرے بیٹے امام حسین، میرے اور میرے بیٹے کے درمیان جس نے امام حسین کو قتل کیا۔ تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس قمیص کو لے کر آئے گی اور خود واقعاً پروردگار عالم اس کی دعا قبول کریں گے اور انہیں سزا دی جائے گی، اور فرماتے ہیں یہ بھی دعا کرے گی، پروردگار عالم فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ دعا کرے گی کہ پروردگار عالم مجھے
اجازت دے کہ جو میرے حسین پر روئے اور جو میرے حسین کی گریہ وزاری کرے میں روز قیامت اس کی شفاعت کر سکوں۔ امیر کرزی ہمدانی واقعاً ایک مسلک نوربخشیہ کے اندر ایک عظیم شخصیت ہے کہ انہوں نے اس عزاداری اب عبداللہ الحسین خاص طور مودت بأہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے امیر کرزی ہمدانی کہ ہمارے دعوت صوفیہ ہے، امیر کرزی ہمدانی کے جو دعا اور اذکار اور ذکر ہیں، ہم ملت نوربخشیہ دیکھیں ہمیشہ پنجگانہ نماز کے اندر امام حسین کی فضیلت اتنی ہے کہ ہم امام حسین کا واسطہ دے کر 5 وقت نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، امام حسین کی شہادت اور مشقت کا واسطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار عالم امام حسین کی شہادت اور مشقت کا واسطہ ہماری یہ حاجت برابر کر۔ اور امام حسین علیہ السلام سے توسل ہوتے ہیں، متوسل ہوتے ہیں، الہی بحق الحسین وأخيه وجدي وجدتي وأبيه وأمي وبني وشيئتي وموالي خلصنا من النار یا رب خلصنا من عذاب القبر والنار۔ تو یہ دیکھیں کہ اس سے ہر مکاتب اسلام امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اتنی فضیلت اور ان کا اتنا درجہ ہے کہ اب عبداللہ الحسین کے سلسلے سے امیر کبیر ہمدانی واقعا اتنی تعریفات اور اتنی کرامات اور اتنی فضیلتیں ہمارے امیر کبیر ہمدانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اب آئے شاہ سید محمد نور بخش رحمت اللہ علیہ، جن کے ہم تمام ملت نوربخشیہ مقلدین ہیں، فرماتے ہیں کہ وَالتَّعْزِيَةُ مُسْتَحَبَّةٌ إِلَى 3 أَيَّامٍ، تعزیت کرنا مستحب ہے 3 دن تک۔ دیکھیں یہ حکم عام آدمی کے لیے فرمایا، 3 دن تک کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو یہاں سے ہم سمجھ جاتے ہیں، عقلائی بات ہے کہ اگر ایک عام آدمی کے لیے تعزیت کرنا مستحب ہو تو شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تعزیت امام حسین علیہ السلام بترک اولا کیا ہوگی؟ مستحب، یعنی عزاداری اب عبداللہ الحسین کے سلسلے سے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تعزیت کرنا مستحب ہے۔ تو دیکھیں یہ مسلک نوربخشیہ کے اندر عزاداری اب عبداللہ الحسین کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں جناب محمد عراقی گچھگن، جو آپ تاریخ آگاہ ہیں کہ پورے کشمیر کے اندر انہوں نے کتنے کارنامے انجام دیے اسی عزاداری کو بچانے کے لیے، اسی پیغام حسینیت کو بچانے کے لیے بزرگان دین نے بہت کام کیا ہے۔ دیکھیں امیر کبیر ہمدانی کا ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے نقل کروں۔ امیر کبیر ہمدانی جب بلتستان پہنچے تبلیغ دین اسلام کے لیے، تو ہم تمام کرگل بلتستان کا کلچر ہے کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ وہاں کی وضعیت کیسی تھی۔ تو کہا جب بھی وہ پہنچے تو وہاں پر ہم تمام جانتے ہیں کہ اس وقت بدھزم تھا، تو وہاں پر پہنچے اور کہا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تو سب سے پہلے اس بدھ کے راہب سے ملنے گئے امیر کبیر ہمدانی۔ تو کہا کہ بتاؤ، میں کہتا ہوں میرا دین درست ہے۔ بدھ کہنے لگا نہیں میرا دین درست ہے، میرا آئین درست ہے۔ امیر کبیر ہمدانی کہتے ہیں نہیں میرا دین درست ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ بتاؤ اپنا آئین کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ امیر کبیر ہمدانی فرماتے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کی کتاب کیا ہے؟ کہتا ہے میری کتاب قرآن ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کا کعبہ کیا ہے؟ ہمارا کعبہ قبلہ ہے۔ آپ کس کے محب ہیں؟ تو فرماتے ہیں امیر ہمدانی ہم محب علی علیہ السلام۔ تو کہا یہ دیکھیں امیر کبیر ہمدانی نے کتنا پورا بلتستان اور کرگل کے اندر کتنا کام کیا اس اسلام کو نشر کرنے کے لیے۔ ہمیشہ یہ اتحاد اور اتفاق کے بانی رہے ہیں اور ہمیشہ کہا ہے کہ دین اسلام کے لیے کوئی بھی آ جائے، دین اسلام کے پیغامات کو ہم دنیا نشر کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد
امیر قلمدانی دعوت صوفیہ میں آخر میں ہم دعا امام زین العابدین میں ہم دعا کرتے ہیں پنجگانہ نماز میں، الہی بحرمت خمسۃ نلتی ہوا محمد و علی والفاطمۃ والحسین، پروردگار عالم ان 5 تن کے حرمت کا واسطہ خلصنا الہی بحرمت خمسۃ نلتی و محمد و علی والفاطمۃ والحسن والحسین وسادسہم علیہ السلام انت فتنا من آفات الدنیا وعذاب الآخرہ۔ فرماتے ہیں کہ پروردگاران تمام دنیاوی اور آخرتی آفاق سے مجھے کیا رکھ، محفوظ رکھ۔ یہ ہمارا عقیدت ہے ہمارے امام حسین سے، ہم عزاداری ابا عبداللہ الحسین، ہمارے بزرگان دین نے اسی عزاداری ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کریں، علمبردار حسین بنے، علمبردار علی ابن ابی طالب بنے۔ جس طرح امام حسین نے اپنے اہداف اور اپنے مقاصد لے کر قیام کیا تھا، اسی طرح آپ لوگ بھی کیا کریں، امام حسین کی ان مقاصد کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ مسئلہ کے نوربخشیہ کے اندر تاریخ تھی کہ ہمارے بزرگان نے اس عزاداری کے سلسلے سے کتنا کام انجام دیا۔ اور انشاءاللہ باقی جو ابھی ہمارا وقت بھی زیادہ ہوا تو انشاءاللہ باقی جو ہمارا موضوع رہتا ہے عزاداری از دیدگاہ مسئلہ کے نوربخشیہ، انشاءاللہ ہم کل والے ویڈیو کلپ میں ہم بیان کریں گے۔ تو یہی پیغام ہے امام حسین کے لیے، یہ بزرگ شخصیتیں خاص طور سے امیر قلمدانی، محمد عراقی بتشکن، جو ہم تمام لوگ ان کے احسان مند ہیں، پورے کشمیر بلتستان کے اندر انہوں نے عزاداری ابا عبداللہ الحسین کے سلسلے سے کتنا کام کیا۔ تو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم مصائب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین ان اہداف اور ان پیغامات کو پہنچانے کے لیے ہم تمام کا کیا ہے، ہم تمام لوگوں کا کیا ہے، فریضہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب آخری وقت آتا ہے ابا عبداللہ الحسین کے اوپر جان نثار کوئی بھی نہیں بچا، تو امام حسین علیہ السلام کی فکر میں ایک شخص آتا ہے، حسین به دلم لیاقت دوباره، حسین به دلم لیاقت دوباره، تا که بیام کربلا زیارت دوباره، حسین به دلم لیاقت دوباره، تا که بیام کربلا زیارت دوباره.